پہلی عالمی جنگ کے خاتمے سے ایک برس قبل 2 نومبر 1917 برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بلفور نے یورپ کے سب سے بڑے بینکر خاندان کے سربراہ اور صہیونی رہنما لارڈ والٹر روتھ چائلڈز کو ایک سرکاری خط میں نوید دی کہ شہنشاہ معظم کی وفادار کابینہ نے اس موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ فلسطین یہودیوں کا قومی وطن ہے اور اس کے حصول کے لیے برطانیہ عظمی ہر ممکن مدد کرے گا۔ تاریخ میں یہ خط بلفور ڈیکلریشن کے نام سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس وعدے کی شکل میں برطانیہ نے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ تب کی جب فلسطین خلاف عثمانیہ کا صوبہ تھا اور ابھی خلاف مسانیہ کو جنگ میں شکست ہونی تھی، اور اس کے بعد لیگ آف نیشنز قائم ہونی تھی اور لیگ کی جانب سے فلسطین کا انتظام بطور ٹرسٹی برطانیہ کے سپرد کیا جانا تھا۔ ابھی فلسطین میں یہودیوں کی باقاعدہ آبادکاری کا عمل تیز نہیں ہوا تھا اور وہاں ان کی مقامی آبادی محض 3% تھی۔ 1937 میں یہودی آبادکاری کے خلاف بڑھتی ہوئی عرب چینی کے پیش نظر برطانیہ نے دارالامرہ کے رکن ولیم پیل کی سربراہی میں فلسطین کی 2 حصوں میں تقسیم کی خاطر ایک جانچ کمیشن بھیجا۔ تاریخ میں اسے پیل کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فلسطینی قیادت نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی، مگر 10 برس بعد اقوام متحدہ نے کم و بیش پیل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے منصوبے کی 5 عالمی چودھریوں امریکہ، برطانیہ، فرانس، سوویت یونین اور قوم پرست چین کی تائید سے منظوری دے دی۔ اس منظوری کے 6 ماہ بعد 14 مئی 1948 کے دن ڈیوڈ بن گوریان نے اسرائیل کے باضابطہ قیام کا اعلان کر دیا اور اقوام متحدہ کی کھینچی گئی حدود میں صدیوں سے آباد فلسطینی آبادی کو کھدڑنے کا جو کام شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ چند اشرے پہلے تک اسرائیل اور صہیونی نظریے کی مخالفت اور یہودی قوم سے دشمنی کو 2 الگ الگ خانوں میں رکھا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسرائیلی پالیسیوں اور صہیونی نظریے کی مخالفت بھی یہود دشمنی کے برابر قرار پائی۔ اس نئی تشریح کی روشنی میں دیکھا جائے کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں کس کس پر یہود دشمنی کا ٹھپا لگ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر بر صغیر سے شروع کرتے ہیں، جہاں کانگریس اور مسلم لیگ میں کسی اور نکتے پر اتفاق ہو نہ ہو، فلسطین نوازی پر ضرور اتفاق تھا۔ فلسطین کی تقسیم سے متعلق پیل کمیشن کا فارمولہ پڑھ کے علامہ اقبال نے برطانیہ کی نیشنل لیگ کی رہنما لیڈی فرکشارسن کے نام اپنے خط میں لکھا: ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین برطانیہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لیگ آف نیشنز نے اسے فلسطین کا امانت دار ٹرسٹی بنایا ہے۔ حالانکہ ہندوستانی مسلمانوں کا خیال ہے کہ لیگ آف نیشنز بذات خود مسلمان دنیا کی بندربانٹ کے لیے ایک نیا انگلو فرینچ ہتھیار ہے۔ عربوں نے جب فلسطین فتح کیا تو اس فتح سے سینکڑوں برس پہلے یہودی وہاں سے نکل چکے تھے۔ چند دن بعد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں کہا کہ اگر یہ یہودیوں سے وعدہ کردہ سرزمین ہوتی تو پھر یورپ کے مسیحی صلیبی جنگوں کے ذریعے اس سرزمین پر قبضہ کی لگاتار کوششیں نہ کرتے۔ ان کی مزاحمت کسی یہودی نے نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی نے کی۔ لہذا آج کا فلسطین نہ تو یہودی مسئلہ ہے اور نہ ہی مسیحی، یہ خالصتاً مسلمان مسئلہ ہے۔ جولائی 1939 میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں ایک یہودی مملکت کے قیام کی خاطر رائے عامہ کی ہمواری کے لیے ایک پرتاسبیت شائع کیا۔ اسے پڑھ کے مسلم لیگ کے قائد بیرسٹر محمد علی جناح نے وائسرائے لارڈ لنلتگو کو خط لکھا کہ پہلی عالمی جنگ کے دوران عربوں سے بعد از جنگ آزادی کے جو وعدے کیے گئے، آخر انہیں کیوں پورا نہیں کیا جا رہا؟ بصورت دیگر ہم موجودہ جنگ میں برطانیہ کی حمایت کرنے کے فیصلے پر نظر کی ثانی اور ان صوبوں میں احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں جہاں جہاں ہماری حکومت قائم ہے۔ جناح صاحب نے چودھری خلیل قلزموں اور عبدال الرحمن صدیقی کو حالات معلوم کرنے کے لیے فلسطین بھیجا۔ جناح صاحب نے ان متاثرہ فلسطینی خاندانوں کی مدد کے لیے ایک فنڈ کے قیام کا بھی اعلان کیا جن کے لوگ 1937 تا 39 برطانیہ کی سامراجی پالیسی کے خلاف مزاحمتی تحریک میں شہید یا متاثر ہوئے تھے۔ پاکستان کے 3 ماہ بعد جب نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فلسطین کی 2 حصوں میں تقسیم کی قرارداد منظور کی تو قرارداد کے سب سے بڑے حمایتی امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین کو پاکستان کے گورنر جنرل نے خط لکھا کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ یہودی قوم ہٹلر کے ہاتھوں پہلے ہی بہت مظالم سہا چکی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ ان مظالم کے بدلے فلسطینیوں سے جو ناانصافی کی جا رہی ہے اس کے نتائج بھی انہیں کو سہنے پڑیں گے۔ BBC کے نامہ نگار رابرٹ سائمن کو انٹرویو دیتے ہوئے جناح صاحب نے فلسطین کی تقسیم کے فیصلے کو نامنصفانہ و ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ زخم بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ 26 نومبر 1938 کے ہریجن اخبار میں گاندھی جی کا ایک مضمون شائع ہوا۔ اس کے 2-3 پیرے پیش خدمت ہیں۔ فلسطین اسی طرح فلسطینیوں کا ہے جیسے برطانیہ انگریزوں کا اور فرانس فرانسیسیوں کا۔ وہاں کے عربوں پر یہودیوں کا تسلط ایک غیر انسانی فعل ہوگا۔
آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی کوئی اخلاقی تعویل نہیں ہو سکتی۔ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا اگر اس علاقے میں فلسطینیوں کی تعداد جبرا کم کر کے اس کا جزوی یا کلی انتظام بطور قومی وطن یہودیوں کی سپرد کر دیا جائے۔ شریفانہ اقدام تو یہی ہوگا کہ جن جن مغربی ممالک میں یہودی آباد ہیں وہاں ان کے ساتھ مقامی سطح پر منصفانہ اور برابری کے سلوک پر زور دیا جائے۔ فرانسیسی یہودی اتنے ہی فرانسیسی ہیں جتنے کہ فرانس میں رہنے والے مسیحی۔ مقدس یہودی صحیفوں میں اسرائیل کا تصور جغرافیائی نہیں روحانی شکل میں ہے۔ بالفرض اگر وہ فلسطین کے موجودہ جغرافیے کو ہی اپنا قومی وطن مانتے ہیں تب بھی برطانوی بندوقوں کے سائے میں وہاں داخل ہونا زیادتی ہے۔ ایک مذہبی فریضہ بموں اور بندوقوں کے سائے میں کیسے انجام پا سکتا ہے؟ یہودی صرف عربوں کے دل جیت کے ہی وہاں آباد ہو سکتے ہیں۔ طاقت کا سہارا لیے بغیر بھی مدمقابل کو قائل کرنے کے ہزار طریقے ہیں۔ اس کے لیے برطانوی سامراجی قوت کی مدد سے مقامی لوگوں کو زمین سے اکھاڑنا ضروری نہیں۔ ان لوگوں کی یہودی قوم سے کوئی دشمنی بھی تو نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عرب بھی اپنی مزاحمت عدم تشدد کے اصولوں پر استوار کریں، مگر اس وقت وہاں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر میں عرب مزاحمت کی سمت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگرچہ 1950 میں ممبئی میں اسرائیل کا قونصل خانہ کھل گیا مگر نہرو اور اندرا گاندھی کے دور تک بھارت کی فلسطین پالیسی کمواؤ بیش گاندھیانہ نظریہ فلسطین کی شکل میں برقرار رہی۔ 1974 میں پی ایل او کو تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب ملک بھارت تھا۔ اقوام متحدہ اور غیرجانبدار تحریک کے پلیٹ فارم پر جو ممالک فلسطینی کاز کی مسلسل حمایتی تھی ان میں بھارت بھی شامل تھا۔ 1992 میں اسرائیل اور بھارت کے مکمل سفارتی تعلقات قائم ہوئے جب پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، مگر نریندر مودی کے آتے ہی گاندھی واد پالیسی پوری طرح لپیٹ دی گئی اور بھارت مکمل طور پر اسرائیلی کیمپ میں چلا گیا، جبکہ پاکستان کی فلسطین پالیسی آج بھی جناح صاحب کے طے کردہ موقف کی روشنی میں مرتب ہے۔ بس اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب پاکستان میں بھی یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے کیا فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں۔